بنیے۔ اور ایک بات نوجوانوں سے اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں، ہم 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، تبھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس لڑکی سے ہوگا۔ توجہ آپ کی، بس اسی پہ بات اب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ لڑکیاں بھی سن لیں اور لڑکے بھی سن لیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا، تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں نا، کئی کئی سال تک چلتا رہتا ہے، آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے۔ کیوں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں پسند ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جہاں لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے، تو ابھی انتظار کر۔ یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کے۔ تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ جو دماغ پہ ٹینشن مت لیا کرو۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی بغیر جوڑے کا زمین پہ نہیں آیا ہے۔ اور بیٹیوں کو جلدی رشتے نہیں آتے تو ماں باپ خود اس کو تانا دیتے، کیسی ہے تو، منوس ہے، تیری تقدیر پھٹی ہوئی ہے، تجھے اچھے رشتے نہیں آتے، ہم پریشان ہیں۔ یار اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب لکھا ہے تبھی شادی ہوگی۔ شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا، جو ٹائم آ جائے گا اسی وقت ہوگا۔ شادیاں بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھیے، میں نے ایک شادی ایسی دیکھی ہے اپنے بچپنے میں کہ بارات تیار ہوگی، بارات تیار ہوگی اور تیار ہونے کے بعد کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا بارات کے اندر۔ تو کیا ہوا، لڑکے والوں نے اپنی انا بتانے کے لیے کہا ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ یہ ہوا، ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ اب لڑکی والے نرم پڑے، یار عزت پہ بنا جائے گی، کیا ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، غریب کی عزت سے مت کھیلو، چلو جو ہوا معافی مانگتے لیکن مجرا نہیں، ہم تو جائیں گے۔ بہت منایا، لوگوں نے منایا، بڑوں نے منایا، نہیں مانے، اور وہ بارات واپس ہوئی۔ بارات واپس ہوئی، لڑکی کے ماں باپ کی تو موت سے بدتر اس وقت کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ کیا کریں، لیکن خدا کی شان دیکھی۔ اب وہاں پہ سب رشتہ دار رو دو رہے ہیں کہ اب مہمان آ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے ان کو، کھانا تیار ہے، شربت تیار ہے، جہیز تیار ہے، کیا کریں گے؟ ایسے میں ایک لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، اور وہ بہت مالدار گھرانے کے تھے۔ وہ جو بارات آئی تھی اس سے بہت مالدار گھرانے کے وہ لوگ تھے۔ جب ان کو روتا دھوتا دیکھا تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا یہاں ان کی عزت بچانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صحرا اس لڑکے نے پہنا تھا وہی صحرا میں پہن لوں؟ ماں باپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، چلو اچھا کرتے ہیں۔ اور 10 سے 15 منٹ کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد بارات کا جو ٹائم تھا نا جانے کا، چونکہ ادھر بارات تیار ہو رہی تھی، بارات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تک، مہمانوں کے آنے تک یہ دولہا سج سنور کر کے وہاں بیٹھ گیا تھا، آیا تھا شادی میں شرکت کے لیے، بن گیا دولہا۔ اب لوگ حیران تھے ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، تو یہ بہانے سے کینسل تو نہیں تھا، یہ تو اس کی بیوی بننے والی۔ اگر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر کتنی سخت وعید آئی ہے، بلا وجہ طلاق کی بالکل گنجائش نہیں رکھی ہے۔ چنانچہ عورت کو شوہر بلا وجہ طلاق دے تو اس کو سخت ناپسندیدہ اور گناہ کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ وہ شوہر سے خواہ مخواہ طلاق کا مطالبہ کرے، تو اس پر کتنی سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ جو کوئی عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو۔ گھر والوں کو پسند نہیں تھی، بچی کو بہت تنگ کیا، اور حتیٰ کہ بھائیوں نے اور بہنوں نے کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے۔ طلاق نامہ لکھوایا گیا، اس میں 3 طلاقیں لکھی تھیں، پہلے گواہوں نے دستخط کیے، پھر بیٹے نے دستخط کر دیے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے نہ دین خود سیکھتے ہیں، نہ سامنے والے کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو دین آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہم پہلے دین کی قیودات، اس کی پابندیوں کو نہیں سیکھتے ہیں، پھر جب کوئی چیز ہمارے خلاف ہو جاتی ہے ہم دین کی طرف پھر متوجہ ہوتے ہیں۔
پھر جب دین ہمارے موافق نظر نہیں آتا کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں شرعی حل ملے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں یا ہم نے کیوں نہیں سیکھ لیا تھا تو یہ غلطیاں نہ ہوتیں، ایسا معاملہ نہ ہوتا. نہیں، ہم دین کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم مولویوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم مفتیان کرام پہ ٹونٹنگ کرتے ہیں، یہ اتنا دین سخت ہو گیا ہے، یہ دیکھیں ایسا اور ایسا. ارے بھائی، یہ کچھ چھپی ہوئی چیزیں تو نہیں تھیں، آپ کو پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہن نے فورس کر دیا، بھائی نے فورس کر دیا، امی بڑا مجبور کر رہی تھیں اور ان حضرت نے سائن کر دیے. یاد رکھیں کہ خود زبان سے طلاق دیں یا طلاق لکھوائیں کہ لکھ دے میری بیوی کو 3 طلاق، یا لکھی ہوئی پڑھ دیں، یا لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے سائن کر دیں اور پتہ ہے یہ طلاق نامہ ہے، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. اب آپ کا داماد لاکھ کہے کہ میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، یہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، یعنی بدعت طلاق، بدعت طریقہ ہے یہ، اور اس میں دینے والے بھی گناہ گار، مطالبہ کرنے والا یا اس کا مطالبہ کرنا دونوں گناہ تھا، تو یہ دونوں گناہ گار. بغیر عذر شرعی کے خلا لینے کا حکم کیا ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بس خلا لینے کے لیے پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ بس بلا عذر شرعی آدمی کا طلاق دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بلا عذر شرعی عورت کا خلا کا مطالبہ کرنا کہ بس مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، مجھے جان چھوڑ دو، نکاح سے نکال دو، فارغ کر دو، خلا کا یا طلاق کا مطالبہ کرنا بلا عذر شرعی شرعاً جائز نہیں ہے. اب احادیث کریمہ میں ایسی عورتوں کے حوالے سے وعید بھی بیان کی گئی ہے کہ جو عورت بلا عذر شرعی اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے، تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی. اسی طرح بلا عذر شرعی جو عورتیں خلا لیتی رہتی ہیں، طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، احادیث کریمہ میں ایسی عورتوں کے لیے لفظ بہت سخت استعمال ہوا ہے، منافقات کے الفاظ میں. تو اس لیے کسی بھی عورت کو یا کسی بھی آدمی کو طلاق یا خلا کی طرف جانے سے پہلے 112% پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ مطالبہ عورت جو کر رہی ہے یہ صحیح بھی غور کرے، اسی طرح عورت بھی غور کرے کہ محض جذبات میں آ کر وہ اتنا بڑا فیصلہ طلب کرنا چاہتی ہے، اور وہ فیصلہ ایسا ہے شوہر کے نو کے زبان پر ہوتا ہے. کہیں اس نے جذباتیت میں آ کر بس شور شرابہ مچاتے ہوئے اس کی زبان سے نکلے بس فارغ کرو مجھے، آدمی بھی جذبات میں آ کے بے سوچے سمجھے وہ بھی کہتا ہے. بالکل ایک آخری جس کو کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے جسم انسانی میں کوئی عضو اگر خراب ہو رہا ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے، بیکار ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی آخری حد تک ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، علاج ہو جائے. تو طلاق بھی ایک انتہائی فیصلہ. حضرت امام ابو داود نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. تو جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقتی جذبات. طلاق لینا ایک دوسرے کو تباہ کر دیتا. محبتوں کو عام کریں، پیار کو عام کریں، اپنے دلوں سے نفرتیں نکالیں، اپنی بیویوں سے محبت کا آغاز کریں، اپنے گھر والوں سے محبت کا آغاز کریں. گھر کو پیار دیں، محلے کو پیار دیں، علاقے کو پیار دیں، شہر کو پیار دیں، ملک کو پیار دیں، دنیا کو پیار دیں. پیار دو گے تو پیار ملے گا. اس لیے کہ کہا جاتا ہے محبت بانٹنے والا بنائے. بابا فرید الدین گنج شکر کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے. فرماتے ہیں کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بونا، ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹوں کو بو کر کے، کانٹوں کو پھیلا کر کے سکون نہیں ملتا، سکون تو کانٹوں کو اٹھا کر کے ملا کرتا ہے. اور بابا فرید کا یہ جملہ بھی بڑا یاد آتا ہے. آپ کا ایک مرید تھا. مرید، کچھ لوگ پنچایتی جو لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ بدماش ہوتے ہیں. کچھ لوگ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، کچھ توڑنے کا کام کرتے ہیں. برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن کچھ لوگ پنچایتوں میں جاتے اس لیے تاکہ بگاڑیں. لیکن یاد رکھیں توڑنے والے ٹوٹیں گے، جوڑنے والے جڑیں گے. اس لیے اللہ کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا پسند ہے. تو بابا فرید الدین کا ایک مرید تھا جو لوہے کے اوزار بنانے کا کام جانتا تھا. بابا فرید کے مرید نے سوچا کہ میں اپنے پیر کو لوہے کا کون سا اوزار لے جا کر دوں کہ میرے پیر خوش ہو جائیں.
اس نے خوبصورت کینچی بنائی اور کینچی بنا کر بابا فرید کے پاس لا کے کہا سرکار میں لوہے کے اوزار بنانا جانتا ہوں، اس لیے میں جو ہے آپ کے لیے کینچی بنا کر لایا ہوں۔ بابا فرید نے کینچی ہاتھ میں نہیں لیا، فرمایا بیٹا اگر لوہے کے اوزار بنانا تو جانتا ہے تو لوہے سے صرف کینچی اور چھری تھوڑی بنتی ہے، لوہے سے تو سوئی بھی بنتی ہے، سوئی۔ فرمایا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں کینچی سے کیا کام، ہمیں تو سوئی دھاگے سے کام ہے، اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے، اس لیے ہم ایک کو دو کرنے والے کو پسند نہیں کرتے بلکہ دو کو ایک کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔